علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے۔ البتہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مولا کے ایک ملنگ کا جواب بھی ہے، مگر وہ ملنگ نہیں جو آپ کے میرے علاقوں میں ہوتا، وہ ملنگ جسے علی اپنا کہتے ہوں۔ یہ کون سا دیوانہ ہے جو عالم بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، پھر بھی دیوانہ علی ابن ابی طالب ہے؟ اور جناب بہلول دانا کے واقعے میں اتنا سمپل اور آسان سا فارمولا یا کہیے جواب دے دیا کہ آج بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں اس مسئلے پر، حالانکہ وہ مسئلہ الگ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور پھر اگلا سوال تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، بات جن کی نہیں تھی، بات شیطان کی تھی، شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں کیسے جلے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے تیسرا سوال اور تھا کہ انسان اپنے کام میں خود مختار نہیں ہے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ایک مٹی کا ڈیلا اٹھا کر مار دیا امام اعظم کے، اور مارا بھی ایسا نشانے سے کہ ٹھیک پیشانی پہ لگا۔ ان کو بھی غصہ آیا اور ان کے جو شاگردان تھے وہ بھی ذرا غصے میں آ گئے۔ کیس پہنچ گیا عباسی خلیفہ تک، امام اعظم کو پتھر مٹی کا مارا گیا، اور جب امام اعظم کے اس مطالبے پر کہ گرفتار کیا جائے بہلول کو، اریسٹ کر لیا گیا، بلایا گیا، پوچھا گیا بہلول سے کہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا ہے میں نے؟ جی آپ نے ان کو مٹی کے ڈیلا مار دیا ہے۔ ان کا عقیدہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو مجھ سے مواخذہ کیسا؟ ان کا اپنا عقیدہ ہے اگر ہر کام اللہ ہی کرتا ہے تو لاؤ اللہ کو کٹہرے کے اندر۔ غصہ آ گیا ہے، ہمارے درد ہو رہا ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو مسکرائے بہلول، درد اگر ہے تو دکھائیے درد ہے کہاں پر؟ وہ پیشانی دکھا رہے تھے، درد کہاں؟ یہ تو پیشانی ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، توہین کی آپ نے ہماری۔ اچھا میں نے کیا مار دیا آپ کو؟ سب گواہ ہے میرے طلبہ، آپ نے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے مارا ہے۔ مسکرائے بہلول، تو آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ مٹی سے بنے ہیں، تو مٹی کے ڈیلے سے چوٹ لگی کیسے؟ مٹی کا ڈیلا مٹی کے بنے ہوئے انسان کو ہٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں جل نہیں سکتا۔ تو جیسے آپ مٹی سے بن کر مٹی کے ڈیلے سے چوٹ کھا سکتے ہیں، ایسے شیطان بھی آگ میں جل سکتا۔ تو شیطان کا جلنا آگ میں وہی جن کا جلنا، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ قوم جن سے۔ اور اب کل بات ہوئی تھی شیاطین کے کھانے کے اعتبار سے، ایک روایت میں نے پڑھی تھی آپ کی خدمت۔ اب ایک روایت، یہ شیاطین یعنی جن کہاں رہتے ہیں، جن رہتے کہاں پر؟ میں نے کل جملہ تو کہا تھا، بعد میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ آج سے لوگ آنا کم کر دیں کہ امام بارگاہ میں جن بھی آتے، جن موجود ہیں، مگر کہاں موجود ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ نہ یہ آسمان پہ رہتے، نہ یہ زمین پہ رہتے، یہ بیچ میں خلا میں رہتے، جن خلا میں رہتے۔ اس لیے معصومین نے مکان بنانے والوں کو پابند کیا کہ اپنے مکان کی چھتیں زمین سے اتنا اونچا نہ کریں کہ جنوں کے ایریے میں داخل ہو جائیں۔ یہ باقاعدہ کیس آیا امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا، امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور روتا پیٹتا آیا، مولا مجھے تو گھر سے نکال دیا، غیر مرئی مخلوقات نے اتنا پریشان کیا، سامان دھڑ پڑ، یہ گرا وہ گرا، یہ مصیبت وہ مصیبت، کیا کریں؟ اتنا مجبور کیا کہ گھر چھوڑ کے باہر کھڑا ہو گیا فیملی سمیت۔ امام نے سوال کیا، بتاؤ تمہارے گھر کی چھت کتنی اونچی ہے؟ زمین سے گھر کی چھت کتنی اونچی؟ کہتا ہے 10 ہاتھ۔ ارشاد فرمایا چھت کو نیچے کرو۔ اس زمانے میں چھت نیچے کرنا آسان تھا، آج کی بات نہیں ہو رہی۔ چھت ہوتی تھی لکڑی کے ان ٹکڑوں کے ساتھ، درخت کی شاخوں کے ساتھ اور تنے کے ساتھ، اس کو اتار کر دیوار کو کم کرو، اتنا کم کرو یا 2 ہاتھ کم از کم کرو، یعنی 8 ہاتھ پہ لے آؤ۔ 8 ہاتھ کا مطلب ہے 4 میٹر، میکسیمم 4، اس سے اوپر۔ اور اگر کوئی نہ لا سکے تو پھر یہ 2 جو ہاتھ کا ایریا اوپر بڑھایا ہے آپ نے، اس پر آیت الکرسی لکھوا لو۔ دوسری ایک بات امام نے اور بیان کی، فرمایا اپنے حمام کو گھر کے ایک کونے میں قرار دو۔ بہت غور کیجئے گا، پھر یہ تفصیل کسی اور عنوان میں آئے گی، فی الحال صرف اتنا جملہ۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ یہ جو قوم اجنہ ہے یہ رہتے خلا کے اندر ہے، ان کو خدا نے اجازت دی ہے کہ یہ 3.5 میٹر یا 4 میٹر کے بعد یہ رہائش گاہ ہوتی، اور یہ جہاں غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں، خاص طور سے انہیں ان شیطانوں کو جو جن گناہگار ہیں انہیں بہت بس غلاظتوں کا علاقہ، اس لیے اپنے حمامات کو دور کر لو اپنی رہائش کے یونٹس۔ اور آج کل کی زندگی عجیب و الگ بات، اب اس پر جو لفظ استعمال ہوا وہ حمام استعمال ہوا،
حمام تشدید کے ساتھ اور حمام بغیر تشدید. اگر بغیر تشدید کے تو کبوتر پال لو کہ جہاں کبوتر رہتے ہیں گھر میں تو وہاں پر یہ جن نہیں آتے. پر گھبرائیے نہیں. جنوں سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سن لیجیے. یہاں آپ کے علاقے میں انسان ہی اتنے سارے ہیں کہ جن یہاں کہاں آئیں گے, ان کی جگہ ہی نہیں بچتی یہاں پر. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسی کیفیت محسوس کرے تو اذان زور سے دیا کر. جن گھروں میں اذان بآواز بلند دی جاتی ہے ان گھروں میں شیاطین والے جن نہیں آتے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.